السلام علیکم۔ میں آج ایک نئی کہانی لے کے آئی ہوں۔ اس کا نام ہے پتھر کی گڑیا۔ تو یہ ایک محنت کش بچی کی کہانی ہے۔ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، حقیقی کہانیاں ہیں، یہ زندگی سے لی جاتی ہیں، اور بچوں کے ساتھ جو ہے کام کرنے والے بچے ہیں ان کے ساتھ بہت ظلم بھی ہوتے ہیں، زیادتیاں بھی ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ ارد گرد سے ہی کہانی جو ہے نا وجود میں آتی ہے۔ تو اس کہانی کا نام ہے پتھر کی گڑیا۔ امی مجھے گڑیا چاہیے، بانو نے اپنی ماں کو تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ بڑی آئی نواب کی بیٹی، تجھے گڑیا لا دوں تو تو ہر وقت کھیلتی رہے اور کام تیرا باپ کرے گا۔ غریبوں کے بچے کام کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کھیلنے پڑھنے کے لیے نہیں۔ زرینہ نے بانو کو 2 تھپڑ مار کر کہا تو بانو رونے لگ گئی۔ زرینہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس کی ایک ہی بیٹی بانو تھی جس کو وہ اپنے ساتھ کام پر لے جاتی تھی۔ ننھی بانو کا دل کام میں ذرا نہ لگتا تھا، اس کا دل پڑھنے اور کھیلنے کو چاہتا تھا، مگر اس کی امی اس کو کام پر مجبور کرتی تھی، کیونکہ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ بانو کا باپ ہر وقت گھر پر پڑا رہتا، وہ نشہ کرتا تھا، اس لیے زرینہ اور بانو کو ہی کام کر کے 2 وقت کی روٹی کمانی ہوتی تھی۔ پہلے بانو کا باپ رکشہ چلاتا تھا تو کچھ بہتر حالات تھے۔ جب سے وہ گھر میں بیکار بیٹھا تھا، 2 وقت کی روٹی کھانی مشکل ہو گئی تھی، اس لیے زرینہ بانو کو بھی اپنے ساتھ کام پر لے جاتی تھی۔ اس طرح وہ زیادہ گھروں میں کام کر سکتی تھی۔ مہنگائی بھی تو بہت تھی، دال روٹی پوری کرنا بھی غریب کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ بانو جب باجیوں کی بچیوں کو کھیلتا اور پڑھتا دیکھتی تو اس کا ننھا سا دل بے چین ہو جاتا، تو وہ سوچتی کہ کاش وہ بھی کھیل سکتی اور پڑھ سکتی۔ ایک بار تو اس کی ایک باجی نے اسے اس بات پر مارا تھا کہ بانو اس کی بیٹی کی کتابوں کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ وہ تب بھی بہت روئی تھی۔ روتے روتے وہ سوچ رہی تھی کہ کیا تھا جو اللہ مجھے بھی بڑے گھر میں پیدا کر دیتا۔ وہ دل پر پتھر رکھ کر کام کرتی، ننھے منھے ہاتھوں سے جب بڑے بڑے پتیلے مانجتی تو اس کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ رونے کے سوا اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ماں تو اسے ہر وقت ڈانٹتی ہی رہتی تھی یا مارتی تھی۔ باپ ہر وقت نشے میں دھت پڑا رہتا۔ باپ کو تو کوئی خبر ہی نہ تھی کہ گھر میں کون کیا کرتا ہے۔ اس نے تو بانو کو کبھی پیار سے بلایا تک نہ تھا۔ زرینہ ہی افضل کے آگے روٹی رکھ دیتی، وہ چپ چاپ کھا لیتا۔ کبھی کبھی وہ بھی غصے سے بول پڑتا کہ روز روز آلو اور دال ہی پکتی ہے، کبھی تو کام کی شے بنا لیا کرو۔ مگر زرینہ کہتی، میں کہاں سے لاؤں مرغ پلاؤ، یہ دال روٹی بھی مشکل سے کماتی ہوں، تو گھر میں پڑا رہتا ہے، مجھے ہی گھر گھر جا کر لوگوں کے کام کرنے ہوتے ہیں، تو کمائے تو کھانے کو بھی اچھا بناؤں۔ اب میں اپنی بوٹیاں بنا کر پکانے سے تو رہی۔ زرینہ پہلے ہی جلی بھونی ہوتی تھی، اس کو افضل کی باتیں زہر لگتی تھیں۔ ایک تو بیکار گھر پر پڑا تھا، اوپر سے چنگا چوکھا بھی کھانے کو مانگتا تھا۔ زرینہ افضل کو خوب کھری کھری سناتی تھی۔ افضل نے جب سے رکشہ چلانا چھوڑا تھا، گھر میں ہر وقت تو میں ہوتی رہتی تھی۔ بانو اپنی چھوٹی سی چارپائی پر لیٹی جانے کیا سوچتی رہتی۔ اس کا تو بس ایک ہی خواب تھا کہ اسے پتھر کی گڑیا مل جائے جس سے وہ ہر وقت کھیلتی رہے، اس کو کوئی کچھ نہ کہے، یا کتاب لے کر پڑھتی رہے۔ مگر یہ دونوں سپنے اس کو پورے ہوتے نظر نہ آتے تھے۔ زرینہ سے ضد کر کے اس نے ایک کپڑے کی گڑیا بنوا لی تھی جس سے وہ کھیلتی اور باتیں کرتی تھی۔ اس کو تیار کرتی، اس کے ناز نخرے اٹھاتی، مگر اس کو کپڑے کی یہ گڑیا ذرا بھی اچھی نہ لگتی تھی، ہر وقت ادھڑتی رہتی تھی۔ اسے تو پتھر کی گڑیا پسند تھی جو میم کی طرح اسکرٹ پہنے ہوئے ہو اور اس کی آنکھیں بھی سبز ہوں
اور براؤن بال. ہائے کیا غضب کی گڑیا تھی جو بانو نے ایک باجی کی بیٹی کے پاس دیکھی تھی، مگر اس کو بلا ایسی گڑیا کہاں سے مل سکتی تھی؟ بانو کی ایک پتھر کی گڑیا اس کا خواب تھی، خواہش تھی، تمنا تھی. وہ خود بھی اس پتھر کی گڑیا کی طرح خود کو بھی اس پتھر کی گڑیا کی طرح ہی سمجھتی تھی، دیکھنے میں جو ایک وجود رکھتی تھی جس میں روح نہ تھی، جو اپنی مرضی سے حرکت بھی نہ کر سکتی تھی، جسے اپنی مرضی سے جینے کا حق بھی نہ تھا. اسے محض بچوں کا جیب لانا تھا، ان کو خوش کرنا تھا. وہ چاہے اس کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، اسے گرائیں، نقصان پہنچائیں، جو وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی. وہ بھی تو ایک پتھر کی گڑیا ہی تھی، نہ اس کی کوئی مرضی تھی نہ اختیار. دوسروں کے رحم و کرم پر ہی تو تھی، دوسروں کی محتاج. دوسرے اس سے جو چاہیں سلوک کرتے، وہ احتجاج کا حق بھی نہ رکھتی تھی. اسے اللہ سے بھی گلہ تھا کہ اللہ نے اسے غریب گھر میں پیدا کیوں کیا. کسی کھاٹے پیٹے گھر میں پیدا کر دیتا تو اسے یوں معمولی شے کے لیے ترسنا تو نہ پڑتا. بانو ہر وقت کھوئی سی رہتی تھی، اس کا ننھا دماغ ہر وقت سوچوں میں ڈوبا رہتا. بانو بچی تھی، معصوم اور سادہ. ابھی اس کی سوچ کی پرواز محدود تھی. وہ بس اتنا سوچتی کہ میں اتنی بے بس اور مجبور کیوں ہوں. مجھے اللہ اتنی ہمت دے کہ میں پیسے جمع کر کے گڑیا خرید لوں، مگر ماں تو مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیتی. پیسے کیسے جمع کروں؟ کیا سارے غریب بچے ہماری طرح مجبور و بے بس ہوتے ہیں، ہماری طرح ہی بے یار و مددگار ہوتے ہیں؟ آج پھر بانو نے کام پر جانے سے انکار کیا تو ماں نے اسے مارا تھا. وہ مار کھا کے بھی کام پر نہ گئی تھی. اب اسے کام سے چڑ ہو گئی تھی. کام میں دل ہی نہ لگتا تھا. کام اس کا نصیب تھا، مگر وہ کام میں دلچسپی نہ لیتی تھی. بانو زرینہ ایک نئے گھر میں کام کرنے لگی تھیں. اس باجی کی بیٹی عذرا بانو کی ہم عمر تھی. عذرا کی بہت جلد بانو سے دوستی ہو گئی. وہ بانو سے کھیلتی بھی اور اسے پڑھاتی بھی تھی. اب تو بانو بہت خوش تھی. وہ خوشی کام پر جانے لگی تھی. عذرا اس کا بہت خیال رکھتی تھی. اپنی امی سے کہتی کہ بانو سے زیادہ کام نہ لیا کرے، مگر عذرا کی امی کافی سخت تھی. اسے بانو کے ساتھ عذرا کی دوستی پسند نہ تھی. وہ عذرا سے کہتی کہ تم بانو کو خراب کر رہی ہو، اس طرح تو وہ بالکل بھی کام نہ کرے گی. مگر عذرا پھر بھی بانو کی ہی طرفداری کرتی تھی. عذرا کے پاس بہت سی پتھر کی گڑیاں تھیں. عذرا نے ایک گڑیا بانو کو دے دی تھی. بانو وہ گڑیا لے کے بہت خوش تھی. اس کی دلی خواہش جو پوری ہو گئی تھی. بانو گڑیا گھر لے آئی تھی اور اس سے رات دیر تک کھیلتی رہی. عذرا کے گھر ایک اور کام والی اپنی بیٹی رانو کے ساتھ صفائی کرنے آتی تھی. رانو بہت بدتمیز تھی، اکثر بانو سے لڑتی تھی. اسے عذرا کی بانو سے دوستی بھی بہت بری لگتی تھی. اس لیے اکثر وہ عذرا کی امی سے بانو کی شکایت لگا دیتی کہ بانو کھیل رہی ہے، کام نہیں کر رہی. یوں بانو کو رانو ڈانٹ پڑوا دیتی تھی. ایک دن عذرا کے گھر بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے. رات کے برتن بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے. بانو کو عذرا کی امی نے برتن دھونے کا کہا. وہ اور خود مہمانوں کے پاس بیٹھ گئیں. رانو کو موقع مل گیا. بانو پتھر کی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی. رانو نے عذرا کی امی کو جا کر شکایت لگا دی. عذرا کی امی غصے سے بھری ہوئی آئی اور بانو کے ہاتھ سے گڑیا چھین کر زور سے فرش پر دے ماری. گڑیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. بانو کے دل کے بھی ٹکڑے ہو گئے. اس کا ننھا سا دل تڑپ اٹھا. وہ خاموشی سے اٹھی اور گڑیا کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور باہر لان میں مٹی کھود کر اس میں دبا دیا. یہ گڑیا کی قبر تھی. بانو کے ارمانوں کی بھی قبر تھی. اس پر چند آنسو بہا کر بانو اندر کچن میں آئی اور خاموشی سے برتن دھونے لگ گئی. اب وہ روزانہ چپ چاپ کام کرتی. اس نے کھیلنا، بولنا، ہنسنا بھی چھوڑ دیا تھا. رانو کو بھی اب شکایت کا موقع نہ ملتا تھا، مگر رانو کا جذبہ انتقام ختم نہ ہوا تھا. ایک مرتبہ رانو نے عذرا کی امی کی سونے کی انگوٹھی سائڈ ٹیبل سے دراز سے نکال کر چھپا دی. جب عذرا کی امی نے دراز کھول کر انگوٹھی پہننے کے لیے انگوٹھی تلاش کی
تو وہ نہ ملی۔ نوکروں سے پوچھا تو رانو نے بانو کا نام لے دیا کہ اس نے انگوٹھی چرائی ہے۔ عذرا کی امی کو بہت غصہ آیا، اس نے بانو کو بہت مارا۔ بانو کو گرم استری سے جب جلایا تو بانو کی ماں بھی تڑپ اٹھی۔ اس نے پولیس کو اطلاع دی، میڈیا اکٹھا ہو گیا۔ عذرا کی امی کو پولیس پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ عذرا نے رانو کا پولیس کو بتایا کہ وہ بانو کی شکایت لگاتی تھی۔ پولیس نے رانو سے جب سختی سے پوچھا کہ انگوٹھی کس نے چرائی ہے تو رانو مان گئی اس نے چرائی ہے۔ گھر سے انگوٹھی لا کر پولیس کو دے دی۔ عدالت نے نہ صرف بانو کو رہا کر دیا بلکہ اس کا علاج بھی عذرا کی امی سے ہی کروایا۔ عذرا کی امی بہت شرمندہ تھی۔ اپنے سلوک پر بانو نے انہیں معاف کر دیا، مگر اب بانو نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دیا۔ بانو کا باپ افضل پھر سے رکشہ چلانے لگ گیا۔ حکومت نے بانو کے ابو کو اپنا رکشہ خریدنے کے لیے پیسے دے دیے۔ بانو کو اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اب وہ محنت سے پڑھتی تھی۔ بانو جوں بڑی ہوتی گئی، پڑھائی میں وہ آگے سے آگے بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس نے BA کر لیا۔ B.Ed کر کے گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئی اور محنت اور لگن سے بچوں کو پڑھانے لگی۔ ایک اسکول میل ٹیچر سے اس کی شادی کر دی گئی اور اب وہ ایک جذبے سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اپنا اسکول کھول سکے۔ اس اسکول میں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ بانو کے بچے بھی اسی اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ بانو نے اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی اور انہیں کوئی کمی نہ آنے دی۔ تمام بچے کوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن گئے، مگر بانو اپنا بچپن نہ بھلا سکی۔ اس کی تکلیف اب بھی وہ محسوس کرتی تھی۔ واقعی صحیح کہتے ہیں کہ تن کے گھاؤ بھر جاتے ہیں مگر من کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا۔ رانو ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی رہی اور اس کے بچے بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتے رہے۔ بانو کی زندگی ایک حادثے نے بدل دی، مگر رانو کو اس کے کیے کہ یہ سزا ملی کہ وہ غلامی کی زندگی سے نجات نہ پا سکی۔ پیارے بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اور ایک محنتی اور محنت کش ماں کی بیٹی کس طرح ظلم کا شکار ہوئی اور اس نے پھر کس طرح وہ اپنی محنت ایک جو ظالم عورت کی وجہ سے کیسے وہ جو ہے نا کامیاب زندگی کی طرف بڑھی۔ تو یہ تھی کہانی۔ یہ کہانی ہماری بھتیجی عنایا کو بہت پسند ہے، تو وہ بار بار مجھ سے یہ سنتی ہے، تو یہ اس کی ایک قسم کی فرمائش پہ ہی میں یہ کہانی آپ کے لیے لائی ہوں۔ تو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ آپ کی میرا نسیم۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔